بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے 8 موجات بسیطہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، یعنی ضروریہ مترکہ، دائمہ مترکہ، مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے بارے میں، اور وقتیہ مترکہ اور منتشرہ مترکہ کے بارے میں، اور مترکہ عامہ کے بارے میں اور ممکنہ عامہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لی تھا۔ یہ تو تھے بسائط جن کے اندر ایجاب کا ذکر تھا یا صرف سلب کا ذکر تھا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی جو سامنے والا متکلم ہے، سننے والا ہے، اس کے ذہن میں وہم پڑ سکتا ہے، اسے مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے قضیے کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 قضیے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے قضیہ مرکبہ کہا جاتا ہے۔ ایک قضیہ ذکر کیا جاتا ہے جو سامنے والا ہے، متکلم ہے، اس کے ذہن میں وہم پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کل کاتب متحرک الاصحاب بضرورت ما دام کاتبا، مثال کے طور پر میرے سامنے خالد ہے، میں خالد سے کہتا ہوں کہ دیکھو خالد، ہر وہ کاتب، ہر وہ لکھنے والا متحرک الاصحاب ہے، ہر وہ جو لکھنے والا ہے اس کی انگلیاں ہلتی ہیں جب تک وہ لکھتا ہے، جب تک وہ لکھتا ہے۔ اب خالد مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو لکھنے والا ہو، جو کاتب ہو، اس کی انگلیاں ہلتی رہتی ہے جب تک وہ لکھنے والا ہو، جب تک وہ لکھنے والا ہو۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک وہ لکھنے والا ہو اس کی انگلیاں ہلتی رہتی ہے، لیکن جب وہ نہیں لکھتا کیا اس وقت اس کی انگلیاں ہلتی ہیں، اس کی انگلیاں ہلنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ تو قضیے کے اندر ذکر نہیں ہے، تو یہ تو کیا ہو گیا؟ اشکال پیدا ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا، دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کل کاتب متحرک الاصحاب بضرورت ما دام کاتبا لا دائما، نہ کہ ہمیشہ۔ ہر وہ شخص جو کاتب ہو، جو لکھنے والا ہو، اس کی انگلیاں ہلتی ہے، اس کی انگلیاں ہلتی ہیں جب تک وہ لکھنے والا ہو، جب تک وہ لکھنے والا ہو، نہ کہ ہمیشہ، نہ کہ ہمیشہ۔ جب تک وہ لکھے گا اس وقت تک اس کی انگلیاں ہلیں گی، جب وہ لکھنا بند کر دے گا تو اس وقت اس کی انگلیاں نہیں ہلیں گی، اس وقت اس کی انگلیاں نہیں ہلیں گی۔ تو پہلے میں نے قضیہ ذکر کیا کل کاتب متحرک الاصحاب بضرورت ما دام کاتبا، تو اس کے ذریعے اشکال پیدا ہو گیا تھا کہ ہر وقت وہ اس کی انگلیاں ہلتی ہے یا نہیں لکھتی کاتب کی۔ تو آگے اشکال کو دور کرنے کے لیے لا دائمن کی قید لے آئے، لا دائمن کی قید لے آئے، تو اشکال کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اس طرح مثال کے طور پر میں کہوں لا شیء من الکاتب بساکن الاصحاب بضرورت ما دام کاتبا، کہ ہر وہ شخص جو کاتب ہو، ہر وہ شے نہیں ہے کوئی بھی کاتب ساکن الاصحاب، اس کی انگلیاں رکنے والی جب تک وہ لکھ رہا ہو، یعنی کوئی بھی کاتب ایسا بھی نہیں ہے جب تک وہ لکھ رہا ہو اس کی انگلیاں کیا ہو؟ ساکن ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاتب بھی ہو اس کی انگلیاں ساکن بھی ہو، جب وہ لکھے گا تو اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہوگی، اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہوگی۔ تو میں نے خالد سے کہا کہ ہر وہ شخص جو کاتب ہو، ہر وہ شخص جو کاتب وہ نہیں ہے ساکن الاصحاب، ساکن الاصحاب یعنی انگلیاں رکنے والا نہیں ہے، اس کی انگلیاں نہیں رکیں گی جب تک وہ کیا ہے؟ لکھنے والا ہے۔ تو خالد مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ جب تک لکھنے والا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب لکھ رہا ہے اس وقت اس کی انگلیاں نہیں ہلیں گی، اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہو، اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہوں گی، اس کی انگلیاں ہلیں گی یعنی ساکن نہیں ہوں گی، رکیں گی نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہو گیا کہ جب وہ لکھنا بند کر دے گا اس وقت اس کی انگلیاں ساکن ہو جائیں گی یا ساکن نہیں ہوں گی؟ تو آگے کیا ذکر کر دیا؟ لا دائما، نہ کہ ہمیشہ، نہ کہ ہمیشہ۔ ہر وہ کاتب جو لکھنے والا ہے نہیں ہے، ہر وہ کاتب جو لکھنے والا ہے ساکن الاصحاب، ساکن الاصحاب نہیں ہے جب تک وہ لکھنے والا ہے، نہ کہ ہمیشہ، نہ کہ ہمیشہ، یعنی جب تک وہ لکھنے والا ہے اس وقت تک وہ ساکن الاصحاب نہیں ہے، اس کی انگلیاں نہیں روکیں گی، نہ کہ ہمیشہ، نہ کہ ہمیشہ۔ جیسے ہی لکھنا بند کر دے گا اس وقت اس کی انگلیاں کیا ہو جائیں گی؟ رک جائیں گی، اس وقت اس کی انگلیاں رک جائیں گی۔ تو قضیے کے اندر ایک اشکال ہوتا ہے، تو لا دائمن کے ذریعے یا لا ضرورت کے ذریعے اشکال کو دور کر دیا جاتا ہے، اشکال کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ لا دائمن جو ہے اور یہ لا ضرورت جو ضرورتاً لا بضرورت جو ہے، ان کے ذریعے ایک قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہو تو پھر وہ اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف۔ مطلقہ عامہ کیا تھا؟ جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کے موضوع کے نفی کے پائے جانے 3 زمانوں کے اندر ایک زمانے کے اندر پائے جائے تو اسے مطلقہ عامہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کل انسان ضاحک بالفعل، ہر انسان ضاحک بالفعل 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر، یا میں کہوں لا شیء من الانسان ضاحک بالفعل، نہیں ہے کوئی بھی انسان ضاحک 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مطلقہ عامہ۔ تو لا دائمن کے ذریعے جب اشارہ کیا جائے گا تو اس وقت کون سا قضیہ آپ نے ذکر کرنا ہے؟ مطلقہ عامہ ذکر کرنا ہے۔ اور لا ضرورت کے ذریعے
جب کیا نام ہے اشارہ کیا جائے گا تب کیا ذکر کیا جائے گا؟ ممکنہ عامہ، قضیہ ممکنہ عامہ ذکر کیا جائے گا۔ اور ممکنہ عامہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں جانب مخالف کے ضروری ہونے کی نفی ہو، جس میں جانب مخالف کے ضروری ہونے کی نفی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ممکنہ عامہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کل نار حارۃ بالامکان العامی، ہر وہ آگ جو ہر وہ آگ کیا ہے؟ گرم ہے، ممکن ہے کہ ہر آگ کیا ہو؟ گرم ہو، ممکن ہے کہ ہر آگ گرم ہو۔ کل نار، ہر حارت گرم ہوتی ہے بالامکانی، امکان عام کے طریقے پر۔ لا شیء من النار ببارد بالامکان العامی، نہیں ہے کوئی بھی آگ ٹھنڈی، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی آگ کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو، ممکن نہیں ہے، ممکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی آگ کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ممکنہ عامہ کہا جاتا ہے۔ تو جب لا دائماً کے ذریعے اشارہ کیا جائے دوسرے قضیے کی طرف تو آپ نے کیا ذکر کرنا ہے؟ مطلقہ عامہ ذکر کرنا ہے۔ اور جب لا بھی ضرورت کے ذریعے اشارہ کیا جائے، لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کیا جائے، اس کے ذریعے کیا، اس کی جگہ پہ آپ نے کیا ذکر کرنا ہے؟ ممکنہ عامہ ذکر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جب لا دائماً کے ذریعے اشارہ کیا جائے کیا ذکر کرنا ہے؟ مطلقہ عامہ ذکر کرنا ہے، مطلقہ عامہ ذکر کرنا ہے۔ تو جب موجبہ، پہلا قضیہ موجبہ ہو، پہلا قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا کلمہ ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ سالبہ ذکر کرنا ہے، دوسرا سالبہ ذکر کرنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ موجبہ ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ موجبہ ہوگا۔ اب یہ جو ہم دوسرا قضیہ بنائیں گے، دوسرا قضیہ بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ یاد رکھیے مقدار بھی، کل اور جز بھی وہی ہوگا، کل اور بعد بھی وہی ذکر کرنا ہے، اور محمول و موضوع کو بھی وہی رکھنا ہے جو پہلے قضیے کے اندر ہے، لیکن ہمیں چینج صرف کیفیت چینج کرنی ہے۔ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا تو مطلقہ عامہ کی کیفیت بالفعل، کیفیت بالفعل ہم نے ذکر کرنی ہے، باقی سارا ویسا کہ ویسا ہی ہوگا، باقی سارا کا ویسا ہی ویسا ہوگا۔ اس طرح جب ممکنہ عامہ کے ذریعے، ممکنہ عامہ کے ذریعے لا بضرورت کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس کے ذریعے بھی ہم نے بالامکان کی کیفیت ذکر کرنی ہے، اور سارا کا سارا موضوع، محمول، کل، بعد جو مقداریں ہیں وہ ساری کی ساری ویسی ہوں گی، صرف ہم نے کیا چینج کرنی ہے؟ کیفیت چینج کرنی ہے۔ تو یہ کیفیت چینج ہم نے کرنی ہے دوسرا قضیہ بناتے وقت۔ اگر دوسرا قضیہ آپ کو بنانا آ گیا تو آپ کو جو مرکبات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ پڑھنا آسان ہو جائیں گے، وہ سارے آسان ہیں۔ صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے جس قضیے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بنانا کیسے ہے، وہ بنانا کیسے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کل کاتب متحرک الاعصاب بضرورت ما دائما لا دائما، تو یہاں پر لا دائما کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مطلقہ عامہ کی طرف۔ اور یہ جو پہلا قضیہ یہ کیا ہے؟ مثبت ہے۔ کل کاتب متحرک الاعصاب، ہر وہ کاتب جو متحرک الاعصاب ہو، تو یہاں پر کیا ہے؟ اثبات ہے، یہ موجبہ ہے، تو ہم نے کون سا حصہ ذکر کرنا ہے؟ سالبہ ذکر کرنا ہے۔ اور مطلقہ سالبہ کیا تھا؟ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، نہیں ہے کوئی انسان کیا؟ ضاحک بالفعل، ضاحک بالفعل۔ تو یہاں پر ہم نے صرف بالفعل کی کیفیت چینج کرنی ہے، بالفعل کی کیفیت رکھنی ہے، اور باقی موضوع، محمول، کل، بعد، مقداریں جو ساری کی ساری ایک جیسی رکھنی ہے۔ تو بناتے ہیں لا شیء، نہیں ہے، من الکاتب، کوئی کاتب بمتحرک الاعصاب بالفعل، متحرک الاعصاب بالفعل، متحرک الاعصاب بالفعل۔ تو یہاں پر دیکھو پہلے قضیے کے اندر کیا اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ ہر وہ کاتب جو متحرک الاعصاب ہو اس کی انگلیاں نہیں ہلتی جب تک وہ لکھتا ہے۔ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب وہ لکھنا بند کر دے گا تو اس کی انگلیاں بند ہوں گی، انگلیاں ہلنا بند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب ذکر ہو گیا کہ لا شیء من الکاتب متحرک الاعصاب بالفعل، نہیں ہے کوئی کاتب متحرک الاعصاب بالفعل تین زمانوں کے میں سے ایک زمانے کے اندر۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے سامنے زید، عمر، بکر، خالد بیٹھے ہیں، زید، بکر، خالد بیٹھے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اب یہ تین زمانوں میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر بھی وہ کاتب نہ ہو، متحرک الاعصاب نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو لا دائمن کے ذریعے مطلقہ عامہ کی طرف کیا ہو گیا؟ یہ اشارہ ہو گیا۔ اس طرح میں نے کہا لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب بضرورت ما دام کاتبا، اس کے ذریعے بھی شکال ہو رہا تھا کہ نہیں ہے کوئی بھی کاتب ساکن الاعصاب ہو، ساکن الاعصاب جب تک وہ کیا ہو؟ لکھ رہا ہو۔ کیا جب وہ لکھنا بند کر دے گا اس وقت جو ساکن الاعصاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا بھی جواب آگے ذکر ہو گیا۔ کل کاتب ساکن الاعصاب بالفعل، ہر وہ کاتب وہ ساکن الاعصاب بالفعل، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تین زمانے کے اندر ایک ایسا تین زمانے ایسے گزریں جس کے اندر کوئی بھی جو ہو
کاتب ہو وہ کیا ہو ساکن صحابہ ہو، کوئی بھی ہر جو کاتب ہے وہ کیا ساکن صحابہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہو ان کے ہاتھ کیا ہو لکھنے سے رک گئے ہوں، ان کے ہاتھ لکھنے سے رک گئے ہو گئے، تو یہاں پر لا دائمن کے ذریعے بھی ہم نے کیا کر دیا، مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کر دیا، مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو مطلقہ لا دائمن کے ذریعے جب اشارہ کیا جائے گا تو اس کے ذریعے کیا آئے گا، اس کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا مطلقہ عامہ کی طرف، اور جب لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا اس کی جگہ پر ہم نے ذکر کرنا ہے، ممکنہ عامہ کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ فصل فی المرکبات، المرکبات مرکب قضیۃ ایسا قضیہ ہے رکبت حقیقت ہوا کہ مرکب ہو اس کی حقیقت من ایجاب و سلب، ایجاب و سلب، مرکب کے اندر ایجاب و سلب دونوں ہوں گے، والاعتبار۔ اب یہاں سے اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ جب مرکب کے اندر ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا، ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا، تو پھر ہم اس کو نام کیا دیں گے، موجبہ دیں گے یا سالبہ نام دیں گے؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جو پہلا قضیہ ہوگا نا اس اعتبار سے نام دیا جائے گا۔ اگر پہلا قضیہ ہوگا تو اس کو موجبہ کہیں گے، اگر پہلا قضیہ موجبہ ہوگا تو اس کو قضیہ مرکبہ موجبہ کہا جائے گا، اور اگر پہلا قضیہ سالبہ ہوگا تو اسے قضیہ مرکبہ سالبہ کہا جائے گا۔ والاعتبار، اور اعتبار فی تسمیتیہ، اس مرکبہ کا نام رکھنے میں، فی تسمیتیہ موجبتاً او سالبتاً، موجبہ اور سالبہ نام رکھنے میں، للجزء الاولی، پہلے جز کا اعتبار ہے، پہلے جز کا اعتبار ہوگا۔ فإن كان الجزء الاول موجباً، اگر پہلا جز جو ہے وہ موجبہ ہو، کہ قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول ہے، بضرورت کل کاتب مترک الاصحابہ ما دام کاتباً، ہر وہ کاتب کیا مترک الاصحابہ ہیں یقینی طور پر جب تک وہ لکھ رہا ہے، مترک الاصحابہ ہیں، تو یہ کیا ہے موجبہ ہے، لا دائمنہ کے ہمیشہ، سمیت موجبتاً، تو یہ پہلا قضیہ اس کے اندر موجبہ ہے تو اسے کیا کہا جائے گا، موجبہ کہا جائے گا۔ وإن كان الجزء الاول سالباً، اور اگر دوسرا جز جو ہے وہ، اگر پہلا جز جو ہے سالبہ ہو، پہلا جز سالبہ ہو، کقولنا، جیسے کہ ہمارا قول، بضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الصحابہ ما دام کاتباً لا دائماً، کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز، نہیں ہے کوئی بھی کاتب ساکن صحابہ یقینی طور پر جب تک وہ کہیں کاتب ہیں، نہ کہ ہمیشہ، سمیت سالبتاً، تو اسے سالبہ کہا جائے گا۔ تو یہاں پر پہلا قضیہ کیا تھا، سالبہ تھا، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا، سالبہ کہا جائے گا، اس وجہ کیا کہا جائے گا، سالبہ کہا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں اپنے موجات مرکبات کی طرف۔ موجات مرکبات بھی بالکل ویسے ہی ہیں جو پچھلے قضیے ہم نے موجات بسیطہ پڑھے، ان کی طرح ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تو سب سے پہلا قضیہ ہے ومن المرکبات المشروطۃ الخاصۃ، مشروطہ خاصہ۔ یاد رکھیے مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک قید ہے، لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ۔ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہے، لا دوام بحسب ذات کے ساتھ، لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ اگر ہو تو اسے کیا کہا جائے گا، مشروطہ خاصہ کہا جائے گا، مشروطہ خاصہ کہا جائے گا۔ مشروطہ عامہ کیا تھا؟ کل کاتب متحرک الاعصاب بضرورت ما دام کاتباً، تو یہاں پر دیکھو لا دائمن، نہ کہ ہمیشہ، تو لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوا کس کی طرف، مطلقہ عامہ کی طرف۔ تو یہ پہلے میں اس بات ہے تو ہم کیا لائیں گے، نفی لائیں گے، دوسرے میں نفی لائیں گے، تو کیا کہیں گے، لا شیء من الکاتب متحرک الاعصاب بالفعل، لا شیء نہیں ہے کوئی بھی کاتب متحرک الاعصاب بالفعل، تین زمانوں کے میں سے کسی زمانے کے اندر۔ اس طرح نفی میں آ جائیں، لا شیء من الکاتب ساکن الاعصاب بضرورت ما دام کاتباً، نہیں ہے کوئی کاتب ساکن الاعصاب یقینی طور پر جب تک وہ کاتب ہے، لا دائمن، نہ کہ ہمیشہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں لا دائمن کے ذریعے اشارہ کیا گیا دوسرے قضیے کی طرف، تو ہم یہاں پر کون سا قضیہ ذکر کریں گے، مطلقہ عامہ ذکر کریں گے، مطلقہ عامہ ذکر کریں گے، اور پہلا چونکہ یہ نفی ہے، پہلا چونکہ یہ سالبہ ہے، تو ہم دوسرا کون سا ذکر کریں گے، موجبہ ذکر کریں گے۔ تو مطلقہ عامہ موجبہ کیا تھا، کل انسان ضاحک بالفعل، تو ہم کہیں گے یہی محمول، یہی موضوع رکھنا ہے ہم نے، کل کاتب ساکن الاعصاب بالفعل، ہر وہ کاتب جو ساکن صحابہ، ہر کاتب کیا ہے، ساکن صحابہ بالفعل، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر، تو اسے کہا جاتا ہے مشروطہ خاصہ۔ تو کہتے ہیں ومن المرکبات مشروطۃ الخاصۃ، اور مرکبات میں سے مشروطہ خاصہ ہے، وہی المشروطۃ العامۃ، یہ وہی مشروطہ عامہ ہے، ما قید لا دوام بحسب ذاتی، ساتھ لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ، لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ، ومر مثال ہوا ایجاباً و سلباً، اور اس کی مثالیں ایجاب اور سلب کے اندر گزر گئی جو اوپر ہم نے پڑھ لی۔ ومن حل عرفیت الخاصۃ،
اور دوسرا ہے عرفیہ خاصہ۔ اب آگے جو ہے وہ بالکل آسان ہے، اسی کی طرح ہے۔ اگر یہ آپ کو بنانے آگے لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوگا مترکہ عامہ کی طرف، لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف، ممکنہ عامہ کی طرف۔ پہلا موجبہ ہے تو دوسرا کیا رکھیں گے ہم، سالبہ رکھیں گے۔ اگر پہلا سالبہ ہے دوسرا کیا رکھیں گے، موجبہ رکھیں گے۔ یہی سب کے اندر انشاءاللہ یہی سب کے اندر آئے گا۔ تو دوسرا قضیہ ہے عرفیہ خاصہ۔ عرفیہ خاصہ وہی عرفیہ عامہ ہے لیکن لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ، لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ۔ عرفیہ عامہ کون سا ہے؟ کل کاتب متحرک الاصحاب بدوام ما دام کاتبا لا دائم، کاتبا لا دائمن کے آگے قید آگی۔ تو یہاں پر لا دائمن کی قید آگی تو لا دائمن کی قید کے ذریعے کون سا قضیہ ذکر ہوگا؟ مطلقہ عامہ ذکر ہوگا۔ اور یہ چونکہ یہ کیا ہے، مثبت ہے، موجبہ ہے، تو ہم کیا لائیں گے؟ سالبہ لائیں گے۔ تو سالبہ کیا ہے؟ لا شیء بین الکاتب بمتحرک الاصحاب بالفعل، نہیں ہے کوئی بھی کاتب متحرک الاصحاب بالفعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ اس طرح لا شیء من الکاتب بساکن الاصحاب ما دام کاتبا لا دائما، نہیں ہے کوئی بھی چیز ساکن الاصحاب ما دام کاتبا، جب تک وہ کیا ہو، کاتب ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوا کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف۔ تو چونکہ یہ نفی ہے تو یہاں پر ہم کیا لائیں گے؟ چونکہ یہ سالبہ ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ موجبہ لائیں گے۔ کل کاتب ساکن الاصحاب بالفعل، ہر وہ کاتب کیا ہے؟ ساکن الاصحاب ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر، تین زمانوں کے زمانے کے اندر۔ تو کہا ومنھا العرفیۃ الخاصۃ، اور انہیں میں سے عرفیہ خاصہ ہے، وہی العرفیۃ العامۃ، اور یہ وہی عرفیہ عامہ ہے ما قید لا دوامی بحسب ذاتی، ساتھ لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ، کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں دائماً کل کاتب متحرک الاصحاب ما دام کاتبا لا دائماً، ہر وہ کاتب متحرک الاصحاب ہیں دائمی طور پر، ما دام کاتبا جب تک وہ کیا ہے؟ کاتب ہے، لا دائماً نہ کہ ہمیشہ۔ و دائماً لا شیء من الکاتب، اور ہمیشہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی چیز کاتب، نہیں ہے کوئی بھی کاتب ساکن الاصحاب ما دام کاتبا جب تک کاتب ہے، لا دائماً نہ کہ ہمیشہ۔ تو یہ کیا ہے؟ عرفیہ خاصہ ہے، عرفیہ خاصہ ہے۔ اگلا ہے وجودیہ لا ضروریہ۔ وجودیہ لا ضروریہ وہی مطلقہ عامہ ہے لیکن لا ضرورت بحسب ذات کی قید کے ساتھ۔ یہاں پر لا ضرورت کی قید آئے گی، اور جب لا ضرورت کی قید آتی ہے تو ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ ممکنہ عامہ ذکر کرتے ہیں، ممکنہ عامہ ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ مطلقہ عامہ ہے، اور مطلقہ عامہ کیا ہے؟ کل انسان کاتب بالفعل، کل انسان کاتب بالفعل۔ تو یہاں پر لا بضرورت کی قید آئے گی عرفیہ خاصہ کے اندر، تو لا بضرورت کی قید آئے تو ہم کیا ذکر کریں گے؟ اس کے ذریعے ممکنہ عامہ ذکر کریں گے۔ چونکہ یہ موجبہ ہے تو ہم کیا ذکر کریں گے؟ سالبہ ذکر کریں گے۔ سالبہ کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، نہیں ہے کوئی بھی انسان کاتب بالامکانی ممکن طریقے پر۔ اس طرح لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بضرورتی، یہاں پر بھی بضرورت ہے، ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف، اور چونکہ یہ منفی ہے، سالبہ ہے، تو ہم کیا ذکر کریں گے؟ موجبہ ذکر کریں گے۔ کل انسان کاتب بالامکانی، ہر انسان کیا ہے؟ کاتب ہے بالامکان، ممکن ہے کہ ہر انسان کیا ہو؟ کاتب ہو، ہر انسان کیا ہو؟ کاتب ہو۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجودیہ لا ضروریہ۔ اگلا ہے وجودیہ لا دائمہ۔ وجودیہ لا دائمہ وہی مطلقہ عامہ ہے، وجودیہ لا دائمہ وہی مطلقہ عامہ ہے لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ، لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ۔ تو وجودیہ لا دائمہ کیا ہوگا؟ کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، نہ کہ ہمیشہ۔ تو یہاں پر لا دائما آئے تو قید کیا ہوگی؟ کس کی طرف اشارہ ہو گیا؟ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہو گیا، اور مطلقہ عامہ کیا ہے؟ مطلقہ عامہ ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ کیا ہے؟ موجبہ ہے تو ہم کیا ذکر کریں گے؟ سالبہ ذکر کریں گے۔ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، نہیں ہے کوئی انسان ضاحک بالفعل۔ اس طرح کہا لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائما، لا دائما کے ذریعے اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف، چونکہ یہ سالبہ ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ موجبہ لائیں گے۔ کل انسان ضاحک بالفعل، کل انسان ضاحک بالفعل، مطلقہ عامہ موجبہ کیا ہوگا؟ کل انسان ضاحک بالفعل، ہر انسان ضاحک ہے بالفعل، تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر۔ تو کہتے ہیں ومنھا الوجودیۃ لا ضروریۃ، ان میں سے وجودیہ لا ضروریہ ہے، وہی المطلقۃ العامۃ، اور یہ مطلقہ عامہ ہے ما قید لا ضرورتی، ساتھ بحسب ذاتی، ساتھ لا ضرورت بحسب ذات کی قید کے ساتھ، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول، کل انسان کاتب، ہر انسان کاتب ہے بالفعل، تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر، لا بضرورت نہ کہ
یقینی طور پر. فی الجاب یہ تو جاب کے اندر ہے. ولا شیء من انسانی بکاتب بالفعل نہیں ہے کوئی انسان کاتب بالفعل لا بضرورتی نہ کہ بضرورت فی السلب یہ سلب کے اندر. ومن الوجودیۃ لا دائمۃ ان میں سے وجودیہ لا دائمہ ہے. وہی المطلقۃ العامۃ اور یہ وہی مطلقہ عامہ ہے ما قید لا دوام سواد بحسب ذاتی ساتھ لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ کقول کا فی الجاب جیسے کہ آپ کا قول جاب کے اندر کل انسان ضاحک بالفعل ہر انسان ضاحک بالفعل ہے یعنی 3 زمانوں سے میں کسی زمانے کے اندر لا دائما نہ کہ ہمیشہ. وقول کا جیسے کہ آپ کو سلب کے اندر لا شیء من انسانی نہیں ہے کوئی انسان بضاحک بالفعل ضاحک بالفعل لا دائما نہ کہ ہمیشہ. ومن الوقتیۃ اور انہی میں سے وقتیہ ہیں وہی الوقتیۃ المطلقۃ اور یہ وقتیہ مطلقہ ہے. یہ کیا ہے وقتیہ مطلقہ ہے. اب دیکھو یہاں پر جو وقتیہ ہے وہ کہا کیا ہے صرف مرکبہ میں کیا کہا ہے انہوں نے کیا ہے وقتیہ ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا بساط کے اندر وقتیہ مطلقہ. تو یہاں پر مطلقہ کیوں نہیں لائے کیونکہ یاد رکھیے اس میں اب لا دوام کی قید ہے لا دوام کی قید ہے تو اس وجہ سے مطلقہ نہیں کہا گیا. وہاں پر وقتیہ مطلقہ اس وجہ سے کہا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر وقتیہ مطلقہ کی اس کے اندر لا دوام کی قید نہیں تھی. اب چونکہ یہاں پر لا دوام کی قید ہے اس وجہ سے صرف کیا کہا جائے گا وقتیہ کہا جائے گا. تو وقتیہ مطلقہ ہے لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ. تو وقتیہ کیا ہے کل قمر منخسف بضرورتی ہر چاند کیا ہے وہ کیا ہے منخسف ہے اس کو گرہن لگنے والا ہے بضرورت یقینی طور پر وقت حیلولۃ الارض زمین کے حائل ہو جانے کے وقت زمین کے درمیان کے آنے جانے کے وقت بینہ و بین شمس چاند اور سورج کے درمیان لا دائمن نہ کہ ہمیشہ جب زمین جو ہے سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے چاند گرہن لگتا ہے ایک معین وقت کے اندر. اسے کیا کہا جاتا ہے وقتیہ مطلقہ کہا جاتا ہے. تو یہ وقتیہ مطلقہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے لیکن لا دائمن کی قید کے ساتھ. اب لا دائمن کی جو قید ہے اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم مطلقہ عامہ ذکر کریں گے لا شیء اور چونکہ یہ موجبہ ہے تو یہاں پر اس بات ذکر کریں گے سالبہ ذکر کریں گے. لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل نہیں ہے کوئی بھی چاند جو کیا ہو گرہن لگنے والا ہو بالفعل 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر یعنی 3 زمانوں کی زمان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو چاند گرہن نہ لگے ایک چاند گرہن نہ لگے. اس طرح سالبہ ہے لا شیء من القمر بمنخسف بضرورت وقت تربیع لا دائما نہیں ہے کوئی بھی چاند گرہن لگنے والا یقینی طور پر تربیع کے وقت جو کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان نہیں ہوتی اس وجہ سے چاند گرہن نہیں لگتا وقت تربیع لا دائمن نہ کہ ہمیشہ. تو یہ چونکہ سالبہ ہے تو اس کا وہ جو دائمن بنے گا جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ کون سا بنے گا موجبہ بنے گا. کل قمر منخسف بالفعل ہر چاند جو ہے وہ کیا ہے گرہن لگنے والا ہے بالفعل یعنی 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو چاند گرہن لگ سکتا ہے. تو یہ کیا ہے وقتیہ. ومن الوقتیۃ اور ان میں سے ایک وقتیہ ہے وہی الوقتیۃ المطلقۃ اور یہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے اذا قید باللا دوامی بحسب ذاتی جب اس کو قید کر دیا جائے جب اس کا قید لگا دی جائے لا دوام بحسب ذات کی قولنا جیسے کہ ہمارا قول بضرورت کل قمر منخسف یقینی طور پر ہر چاند کے گرہن لگنے والا ہے وقت حیلولۃ الارض زمین کے حائل ہونے کے وقت بینہ و بین شمسی چاند اور سورج کے درمیان لا دائمن نہ کہ ہمیشہ جب زمین سورج چاند کے درمیان میں آئے گی تبھی کیا ہوگا اس کو چاند گرہن لگے گا. اور بھی ضرورت اور یقینی طور پر لا شیء نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز من القمر چاند نہیں ہے کوئی بھی چاند بمنخسفین گرہن لگنے والا وقت تربیع لا دائمن تربیع کے وقت نہ کہ ہمیشہ. ومن المنتشرۃ اور ان میں سے ایک منتشرہ ہے وہی المنتشرۃ المطلقۃ اور وہی منتشرہ ہے کیا ہے مطلقہ ہے. تو یہاں پر بھی اس کو منتشرہ مطلقہ اس وجہ سے نہیں کہا گیا کیونکہ اس کے اندر لادوام کی قید نہیں ہے بلکہ منتشرہ مطلقہ جو تھا اس کے اندر لادوام کی قید نہیں تھی. اس کے اندر منتشرہ مرکبہ منتشرہ کے اندر مطلقہ کی قید اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے لادوام کی قید موجود ہے. اس وجہ سے اس کو کیا صرف منتشرہ کہا جائے گا. تو مرکبہ منتشرہ کسے کہتے ہیں کہ وہی منتشرہ مطلقہ ہے
منتشرہ منتقہ ہے لادوام کی قید کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں منتشرہ کہتے ہیں کہ جو وہی منتشرہ مطلقہ ہے۔ تو منتشرہ مطلقہ کون سا ہے؟ کل انسان متنفس بضرورتی فی وقت ما، کسی بھی وقت میں، کہ ہر انسان جو ہے وہ کیا سانس لینے والا ہے یقینی طور پر کسی بھی وقت میں۔ اب یہاں پر لا دائمن کی قید آ گئی تو کیا ہو گیا؟ منتشرہ مطلقہ ہو گیا۔ اور منتشرہ مطلقہ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر موجبہ ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ سالبہ لائیں گے۔ کہا لا شیء من انسانی بمتنفس بالفعل، نہیں ہے کوئی بھی انسان سانس لینے والا بالفعل، 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر، یعنی 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر انسان سانس نہیں لیتا۔ اور سالبہ کے اندر ہے لا شیء من انسان بمتنفس وقت ما، نہیں ہے کوئی بھی انسان سانس لینے والا کسی وقت، لا دائمن نہ کہ ہمیشہ۔ اب چونکہ یہ سالبہ ہے تو ہم اس کا لا دائمن کی ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ کیا لائیں گے؟ موجبہ لائیں گے۔ کل انسان متنفس بالفعل، ہر انسان کیا متنفس ہے بالفعل، یعنی 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر انسان کیا ہو سکتا ہے؟ سانس لے سکتا ہے۔ تو یہ 6 قضیہ مرکبات ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔